ولا تؤمنو، اور ہرگز نہیں اور نہیں، تؤمنو ماننی تم نے، الا مگر سوائے، لمن اس کی جو تبع پیروی کرے، دینکم تمہارے دین کی پیروی کرے۔ اب جب انہوں نے یہ سازش بنائی تو ساتھ ساتھ جو لوگ تھے جن کو بھیج رہے تھے ان کو ساتھ ساتھ مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں، جس طریقے سے کہتے ہیں نا برین واشنگ کرنا، ان کا جو ہے وہ مائنڈ بنا رہے ہیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور کسی چیز کی تم نے بات نہیں ماننی، کوئی بات نہیں ماننی، کچھ نہیں ماننا مگر وہ جو تمہارے ہی دین کی پیروی کرے۔ یعنی ان کو بتا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم نے جا کے وہ بات کہیں تم کہو ہاں مان لیں گے، یا وہ کوئی ہماری کتاب سے بات کرے تو تم اس کو ایکسیپٹ کر لو۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور نہیں ماننا تم مگر وہ جو تمہارے ہی دین کی پیروی کرے۔ قل کہہ دیجئے، اب یہ درمیان میں ایک چھوٹا سا جملہ معترضہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان الہدا ہدی اللہ، بے شک ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ نے دی، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ این یؤتا، این یہ کہ یؤتا دیا گیا، احدم کسی کو، مثلا جیسا، ما کچھ بھی، اوتی تم جیسے تمہیں دیا گیا۔ اب درمیان میں ایک چیز آ گئی جملہ مترجمہ، اب پھر ان کا سلسلہ کلام جاری ہو گیا، اور نہ ہی تم نے یہ بات ماننی ہے کہ تمہاری طرح اور بھی کسی کو کچھ دیا گیا ہے۔ او یحاجوکم، یا وہ حجت کریں تم سے، عندہ سامنے، ربکم تمہارے رب کے۔ قل کہہ دیجئے، ان الفضل بے شک فضل، بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، یؤتیہ وہ دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، واسع بہت زیادہ وسعت والے، علیم بہت زیادہ جاننے والے۔ اور دیکھو کسی کی بات نہ ماننا مگر اسی کو جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، مبادا کسی کو وہ شے دے دی جائے جو تمہیں دے دی گئی تھی، یا تمہارے خلاف حجت قائم کریں تمہارے پروردگار کے حضور۔ کہہ دیجئے کہ فضل تو سارے کا سارا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت زیادہ وسعت والا اور جاننے والا ہے، علیم بھی ہے، واسع بھی ہے۔ اب یہاں پہ درمیان میں دو باتیں اللہ کی طرف سے آئیں، باقی ان کی بات کو ذکر کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم جاؤ تو تمہارے اوپر اثر کر جائے، تم نے کوئی بات نہیں ماننی، صرف اس بندے کی بات ماننی جو تمہارے دین کی پیروی کر رہا ہو، جو تمہارے راستے پہ چل رہا ہو، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی، کسی کی نہیں سننی۔ وہ اگر کوئی بات کہے نا کہ یار ایسا ایسا ہے تمہاری کتاب میں، تو کہو جی ہمیں نہیں پتا، مجھے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے بالکل، اور اگر ایسا ہو بھی تو انکار کر دو۔ اور یہ جو آگے بات ہے نا، او یحاجوکم عند ربکم، ایسا سورہ بقرہ کے اندر بھی آ گیا کہ ان کے سامنے ایسی بات کیوں کرتے ہو جو تمہارے سامنے کل تمہارے رب کے سامنے تمہارے اوپر حجت بنا کے پیش کر دیں، کہ تم تو اس بات کو مانتے تھے کہ تمہاری کتاب میں اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے، اگر کوئی ایسی بات ہو تو تم نے نہیں ماننی۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، نہیں ماننا تم نے، کوئی بھی ایمان نہیں لانا مگر جو تمہارے دین کی پیروی کرے، اور ایسی کوئی بات ان کو مت بتانا کہ کل قیامت کے دن وہ تمہارے اوپر حجت قائم کر دیں کہ اللہ انہوں نے تو خود ہمارے سامنے یہ بات کہی تھی، ان کی کتابوں میں تو خود ایسا لکھا ہوا تھا، تو ایسی کوئی بات نہیں ماننی۔ اب یہ ان کی مائنڈ پریپریشن کر رہے ہیں، اور یہی مائنڈ پریپریشن ہماری آج یہود کر رہے ہیں، بہت سے، اور سارے نہیں، سارے عیسائی نہیں، سارے یہودی نہیں، سارے انگریز نہیں، سارے نہیں، ہاں ایک گروہ ضرور ہے جو نفرت کرتا ہے اسلام سے، جو نفرت کرتا ہے مسلمانوں سے، وہ اب بھی اسی مشن میں لگے ہوئے ہیں، صرف اپنے آپ کو، اپنے بندوں کو بھی وہ ان کا مائنڈ پریپیئر کر کے بھیجتے ہیں، اور ہمارا بھی مائنڈ پریپیئر کرتے ہیں مختلف طرح سے۔ تو یہ ایک مائنڈ کی پریپریشن اس آیت سے ہمیں جو ملتی ہے نا، دیکھیں تعویل عام کے اندر ہم نے قرآن کی آیات سے اپنی زندگی کے اسباق لینے ہیں، تو یہاں پہ جو یہ بالکل سامنے جو یہ دو باتیں نظر آ رہی ہیں نا کہ دیکھو یہ نہ ہو اور یہ نہ ہو، یہ کیا ہے؟ یہ مائنڈ پریپریشن ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو
مائنڈ پریپریشن ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایک چیز جو وہ خصوصاً کہتے تھے کہ نہیں ماننی، وہ ہے کہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ یہ بات ہرگز تم نے نہیں ماننی، اس بات پہ یقین نہیں رکھنا کہ جیسے تم کو دی گئی جو نعمتیں، جو کتاب، جو رسالت تم کو دی گئی، ویسے کسی اور کو بھی دی گئی ہے یا کسی اور کو بھی دی جا سکتی ہے. یہود کا جو ایک بڑا پرابلم تھا، جو مین ایک پرابلم تھا، وہ یہ تھا کہ ان کو جو ایک بڑا معنی بھی تھا کہ رسالت بنی اسماعیل میں کیوں دے دی گئی، آخری نبی بنی اسماعیل میں سے کیوں بھیج دیا گیا، ہم میں سے کیوں نہیں بھیجا گیا، ہم دوسرے کسی کی بات کیوں مانیں. تو یہ ایک بہت بڑا ان کا پرابلم تھا، جس کی وجہ سے وہ مانتے بھی نہیں تھے. تو جب وہ مائنڈ پریپیئر کرتے تھے تو اسپیسیفکلی یہ بھی کہتے تھے ایک تو تم نے اتباع نہیں کرنی، ماننا نہیں ہے، اور دوسری بات کہ یہ بات بھی نہیں ماننی کہ جیسا تمہیں دیا گیا، جو کچھ تمہیں دیا گیا ویسا کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے اس بات کے اگینسٹ ان کو کیا فرمایا، قل ان الفضل بید اللہ، کہ تمام کا تمام فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ اختیار کل ہے. اللہ جس کو چاہیں گے، جو چاہیں گے عطا فرمائیں گے. اگر اللہ نے بنی اسرائیل کے اندر نبوت جاری فرمائی تو بنی اسرائیل نے کوئی وہ اللہ سے معاہدہ تو نہیں کیا تھا، نہ ہی اللہ سے خود لی تھی. اللہ نے چاہا تو بنی اسرائیل کو دے دی، اور جب چاہا تو بنی اسماعیل کے اندر ٹرانسفر کر دی، بنی اسماعیل کو دے دی. قل ان الفضل بید اللہ، فضل سارے کا سارا اللہ ہی کے ہاتھ میں، اللہ ہی کے اختیار میں ہے. یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ نبوت اور کتاب کے اعتبار سے، لیکن تعویل عام کے اعتبار سے یہ ایک بہت ہی ضروری کانسیپٹ ہے. یؤتیہ من یشاء قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دو کہ فضل جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. کامیابیاں، خوشیاں، دولت، جو بھی دنیاوی اعتبارات سے یا ایون دینوی اعتبار سے بھی اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ دین میں وراثت نہیں ہے. دین، جنت، ایمان، تقوی، یہ انسان کو حاصل کرنا پڑتا ہے. یہ اللہ نے بہت سمپل سا اصول بیان کر دیا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے رستے میں، میرے دین میں کوشش کرے گا، محنت کرے گا، جد و جہد کرے گا، جہاد کرے گا، میں اس کے لیے ہدایت کے رستے کھول دوں گا. یہ سمپل سی بات ہے. جو جتنا ڈرے گا اللہ سے، جو جتنا تقوی اختیار کرے گا، اتنا اللہ کی نظر میں، جنت میں، فرشتوں کی نظر میں، دین میں آگے بڑھتا چلا جائے گا. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی رنگ کا، کسی بھی نسل کا، کسی بھی جینڈر کا. وہ میل بھی ہو سکتا ہے، فیمیل بھی ہو سکتا ہے. دنیاوی اعتبار سے اللہ کے جو پیمانے ہیں وہ مختلف ہیں، اور وہ اللہ جس کو چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. اگر یہود یہ بات سمجھ لیتے، اگر وہ بے وقوفوں کی طرح اس بات پہ ضد اور تعصب نہ کرتے کہ آخری جو نبی ہیں وہ ہم میں سے ہی ہونے چاہیے، تو شاید وہ ایمان والے ہوتے اور زیادہ بہتر جاتے، زیادہ آگے جاتے. کہ وہ تو یعنی پہلے بھی ایمان والے تھے اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ ایمان والے ہو گئے. لیکن اس کے برعکس انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ذاتی عناد اور اپنی جو انا تھی اور جو ایک ان کی یوں سمجھ لے کہ بے حسی تھی، اس کے اوپر انہوں نے کیا اور دنیا و آخرت میں ذلیل اور رسوا ہوئے.